أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ یوسف مکی 111 آیتیں 12 رکوع. سورہ ہود میں گزشتہ امتوں کے عبرت آموز قصص بیان ہوئے جن میں سیاست جباری اور صفت قہاری کا وہ مظاہرہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. سورہ اس آیت پر ختم ہوا کہ اللہ ہی کو غیب کا علم ہے، وہ تمہاری حالت سے باخبر ہے، تم اس کی عبادت کیے جاؤ اور اس پر بھروسہ رکھو. اس آخری آیت کے ہر لفظ سے سورہ یوسف کا ایک ربط خاص ہے. قصے کی ابتدا میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ ہی علم الغیب ہے اور وہ جس قدر مغیبات کا علم اپنے برگزیدہ بندوں کو خواب وحی سے یا جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہی ہر ایک کے ظاہری اور باطنی حالات سے واقف ہے. ساتھ ہی اس صورت میں ایک جانب اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی عبادت، صبر، استقامت، صلاۃ دائمی میں رہنے اور یوسف علیہ السلام کے جدا ہونے کے باوجود اللہ سے امید، اللہ پر بھروسے کا مؤثر ترین انداز سے بیان ہے، تو دوسری جانب یہ صورت اللہ کے العزیز الحکیم ہونے، اس کے نگران حال ہونے، اس کی سیاست رحمانی اور رحیمی کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اس کو خود اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے. یہ وہ قصہ ہے جو دل میں اللہ کی عظمت و جلال پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مومن کو فطرت انسانی کے مختلف گوشوں سے آگاہ کرتا ہے تاکہ حتی الامکان وہ ہوش مندی سے زندگی بسر کرے اور بہر حال اللہ پر بھروسہ رکھے اور اس کی عبادت سے غافل نہ ہو. سمجھتا رہے کہ جو توفیق اسے نصیب ہوئی ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے. اس طرح اس پر یہ امر بھی واضح ہو جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر فضل کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتی. نہ بھائیوں کا حسد، نہ دشمنوں کی دشمنی، اور نہ زلیخا کے ناپاک ارادے، اور نہ زندان کی کال کوٹھڑی. اللہ اس کو ہر شے سے محفوظ رکھتا ہے. حضرت قبلہ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت یوسف کے بھائی اللہ کی حضوری کا یقین رکھنے کے باوجود ان سے الگ ہوئے جا رہے ہیں. اسی طرح سے روح، دل، حواس کے تعلق کو سمجھو. روح بھی دل پر قابو چاہتی ہے اور حواس بھی. روح الہیت کی طرف لے جانا چاہتی ہے اور حواس نفس کی طرف. فرمایا اس صورت پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام مثل روح ہیں، حضرت یوسف مثل دل کے، اور حواس مثل یوسف کے بھائیوں کے ہیں. حواس کی بے راہ روی کا نام ہی نفس ہے. یہ صورت بتاتی ہے کہ انسان کو اپنے ہم جنسوں سے، اپنی خواہشات نفس سے کیسے بچ کر رہنا ہے. رحمت خداوندی دستگیر نہ ہو تو نفس سے بچنا مشکل ہے. رحمت الہی کو پانے کا ذریعہ توکل، وسیلہ علم و عمل ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے. الف لام را، اس کی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے. حضرت ابن عباس سے ان حروف کے معنی
ان اللہ ارا منقول ہیں، یعنی میں اللہ دیکھتا ہوں۔ سنو، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، مطالب میں واضح و صاف، حقیقت کی روشن ترجمان، قلب کو منور کرنے والی آئینہ فطرت انسانی ہے، اور ان کو ہم نے نازل کیا ہے۔ بے شک اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، جو ایک خالص زبان ہے اور اثر کیے بغیر نہیں رہتی، تاکہ تم سمجھ سکو اور دوسروں کو سمجھا سکو۔ اور اے رسول، اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، ایک نہایت اچھا قصہ، نہایت چنا ہوا اور کیفیت میں ڈوبا ہوا قصہ ہم آپ کو سناتے ہیں، جو گزشتہ مذاہب میں افسانہ بن کر رہ گیا تھا، اور اس تنزیل سے پہلے آپ کو اس کی خبر نہ تھی۔ یہ وہ واقعہ ہے جب یوسف نے اپنے باپ حضرت یعقوب سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، اور دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے کہا اے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، ورنہ وہ تمہارے لیے کوئی فریب بنا لیں گے، یعنی وہ اس خواب کا منشا پا جائیں گے اور شیطان ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑکا دے گا۔ بے شک شیطان انسان کا سری دشمن ہے۔ اور جس طرح اے یوسف تم نے لڑکپن ہی میں یہ اچھا سا خواب دیکھا ہے، اسی طرح بڑے ہونے پر تمہارا رب تم کو چن لے گا، برگزیدہ کرے گا اور نبوت سے نوازے گا، اور تم کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنا انعام ایسے ہی پورا فرمائے گا جس طرح تم سے قبل اپنا انعام تمہارے دادا پر دادا ابراہیم و اسحاق پر پورا کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع۔ امام بغوی نے معالم التنزیل میں اس سورہ کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کس سبب سے یعقوب کی اولاد کنعان سے مصر میں منتقل ہوئی، تو اس کے جواب میں آپ نے یہ سورہ پیش کیا، جسے سن کر یہودی بہت متعجب ہوئے، کیونکہ یہ بیان توریت کے مطابق تھا، جبکہ حضور نے کتب سابقہ نہیں پڑھی تھی۔ اس سورہ میں صرف اسی سوال ہی کا جواب نہیں، بلکہ گوناگو سبق آموز اور عبرت انگیز واقعات اور اللہ کی حکمت و عظمت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ سورہ کے پہلے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر تھا۔ اس رکوع میں اس کے فوراً بعد ہی اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ مبذول کی جا رہی ہے، تاکہ مسلمان اس کو محض قصہ نہ سمجھیں، بلکہ ان تاریخی واقعات کے آئینے میں وہ فطرت انسانی کا مشاہدہ کریں اور اس سے عبرت اور ہدایت حاصل کریں۔ یقیناً یوسف کے اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ بات یوں شروع ہوئی کہ جب یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا حقیقی بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم ایک اچھی خاصی جماعت ہیں، ہم 10 ہیں، ہماری قوت ان سے کہیں زیادہ ہے، بے شک ہمارے باپ سری خطا پر ہیں، یعنی محبت میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں اپنے نفع و نقصان کا صحیح احساس نہیں کہ ہم کو چھوڑ کر کمزوروں سے محبت کرتے ہیں۔ بس اب یہی صورت باقی ہے کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا انہیں کسی دور دراز ملک میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف رہے، اس کے بعد پھر توبہ کر لینا اور ایک نئی جماعت بن کر رہنا، تمہارے باپ بھی تم سے خود ہی محبت کرنے لگیں گے، سب معاملات سدھر جائیں گے۔ ان مشوروں کے دوران ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو مار مت ڈالو، البتہ ان کو کسی اندھیرے گہرے اور تاریک کنویں میں ڈال دو، تاکہ کوئی مسافر چکر کھاتا ادھر پہنچ جائے تو اس کو نکال لے۔ اگر تم کو کرنا ہے اور یوسف سے گلو خلاصی پانا ہی ہے تو یہ کرو۔ اس مشورے پر فیصلہ ہو گیا اور یہ لوگ حضرت یعقوب کے پاس پہنچے اور یوسف کی محبت جتا کر کہنے لگے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ اچھا یہ کیجئے، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، اور آپ کوئی خوف و خطر دل میں نہ لائیں، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اول تو تمہارا اسے لے جانا ہی مجھے غم میں ڈالتا ہے کہ وہ مجھ سے جدا ہو، اور پھر مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ تم کو اپنی پڑی رہے اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل رہو۔ نبی کے قلب پر وہی خطرہ گزرا جو بہانہ وہ کرنے والے تھے۔ وہ بولے کہ ہم ایک اچھی خاصی طاقتور جماعت ہے، ہماری موجودگی میں اگر اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم تو بالکل ناکارہ نکمے ثابت ہوئے۔ 10 قوی بھائیوں کی موجودگی میں چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہوگا۔ غرض وہ لوگ حضرت یوسف کو لے گئے۔ ان کے مظالم کا ذکر مفسرین نے کیا ہے، قرآن جذبے میں نہیں حال میں لاتا ہے، درمیانے واقعات کو حذف کر کے آخری بات کا ذکر کرتا ہے۔ پھر جب اس کو لے کر چلے اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس کو اندھیرے کنویں میں ڈالیں گے، تو یوسف کے دل کی تسکین کی خاطر ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی کہ تم گھبراؤ نہیں، ایک وقت وہ آئے گا تم ان کو ان کی ایک کارروائی جتاؤ گے اور وہ تم کو پہچان بھی نہ سکیں گے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ یوسف اب تک زندہ ہے اور ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ غرض یوسف کے بازو باندھے، کمر میں رسی باندھی اور ان کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، اور عشاء کے وقت یعنی اندھیرا ہونے پر وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے کہ رات کی تاریکی میں ان کا چہرہ دکھائی نہ دے اور ان کے مکر پر تاریکی مزید پردہ بن جائے۔ یوں کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم تو دوڑنے بھاگنے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں لگے رہے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں ایک بھیڑیا اس کو کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا کبھی یقین نہ کریں گے، خواہ ہم سچ ہی کیوں نہ کہتے ہو۔ یوسف کے بھائیوں کی پہلی تقریر ان تمام نفسیاتی کیفیات کو لیے ہوئے ہے جو ایک مجرم کی زبان اور اس کے بیان سے ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ اپنے بیان کے ثبوت میں انہوں نے یوسف کا پیراہن کسی جانور کے خون سے رنگ لیا تھا، وہ بھی لے کر آئے
کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کھا گیا اور پیراہن پھٹنے نہ پائے، اور یہ لوگ ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لائے کہ باپ کو یقین آ جائے، لیکن انہوں نے کہا یہ بات تو ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے جی سے ایک بات گڑھ لی ہے۔ بہرحال اب صبر ہی بہتر ہے، تم سے گلہ شکوہ نہیں، انتقام کا جذبہ نہیں، اللہ ہی میرے صبر جمیل کا پھل دینے والا ہے، اور اللہ ہی سے اس بات پر جو تم ظاہر کر رہے ہو مدد کا طالب ہو، اسی سے دعا ہے کہ وہ اس راز کو فاش کرے اور یوسف سے پھر ملائے جب بھی چاہے۔ ادھر حضرت یعقوب نے صبر جمیل فرمایا، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے یوسف کو عروج دینے کے اسباب مہیا فرمانا شروع کر دیے تاکہ یوسف کے خواب کی حقیقت آشکارا ہو جس کا حضرت یعقوب کو انتظار تھا۔ اور ادھر ایک قافلہ آ نکلا تو ان لوگوں نے اپنا پانی بھرنے والا کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا، بس اس نے اپنا ڈول لٹکایا، نکالا تو چلا اٹھا، کیا خوشی کی بات ہے، کیا خوش قسمتی ہے، کیا بشارت ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور قافلے والوں نے اس کو اپنا سرمایہ تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور جو تدبیریں وہ کر رہے تھے اللہ اس سے خوب واقف تھا۔ کلام اللہ تفصیلات سے گریز کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف 3 دن کنویں میں رہے، اور ان کے بھائی اس خیال سے کہ وہ بھوک سے مر نہ جائیں کچھ کھانا کنویں میں ڈال دیتے تھے۔ جب قافلے کا گزر ہوا تو وہ دیکھتے رہے، اور یوسف کے نکلنے پر انہوں نے اپنا غلام کہہ کر واپس مانگا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ چونکہ یہ بھگوڑا ہے اس لیے ہم اس کو رکھنا نہیں چاہتے، تم خریدنا چاہو تو خرید لو، البتہ اس کی نگرانی رکھنا۔ اور ان کو انہوں نے یعنی بھائیوں نے بہت تھوڑی قیمت گنتی کے چند درہموں کے عوض فروخت کر ڈالا، اور یہ قلیل رقم بھی انہوں نے بہت سمجھی کیونکہ وہ ان سے بیزار تھے۔ کہتے ہیں کہ 18 درہم میں ان لوگوں نے یوسف کو قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك ننجي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفينا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ تیسرا رکوع۔ قافلے والوں نے مصر پہنچ کر حضرت یوسف کو فروخت کر دیا، اور انہیں مصر کے بڑے مالدار امیر نے جس کا لقب عزیز تھا خرید لیا۔ عزیز مصر کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک معزز خاندان میں پہنچ گئے
جہاں اللہ تعالیٰ کو انہیں امور سلطنت کی تربیت دینا، ان کا مرتبہ بلند کرنا اور ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو مصر میں آباد کرنا تھا۔ اور مصر کے بازار سے جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و آبرو کے ساتھ رکھو، شاید آگے چل کر یہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین مصر میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے علوم الہیہ کی تعلیم اور روزمرہ کے معاملات، واقعات اور خواب کی باتوں سے صحیح نتائج اخذ کرنا سکھائیں، تاکہ ان میں پیغمبرانہ فراست اور بصیرت پیدا ہو جائے۔ اور اللہ اپنے تمام کاموں پر غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن یہ بات اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکومت اور علم سے نوازا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح ان کے اعمال صالح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب آزمائش کی دوسری سخت گھڑی آتی ہے، لیکن یہاں بھی رحمت عزتی دستگیری کرتی ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف کو ایک بار اندھیرے کنویں سے نکالا تھا، یہاں اس جال سے جس میں عورت نے گرفتار کرنا چاہا، اس نے پھر ان کو پاک و صاف طور سے نکال لیا۔ جب اس کا کرم نگران حال بن جاتا ہے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ تھے، یعنی عزیز مصر کی بیوی، وہ ان کو ان کے نفس کے بارے میں بہلانے لگی، یعنی اس نے ان کو اپنی خواہش نفس کی طرف مائل کرنا چاہا، اور دروازے بند کر لیے، اور بولی بس آ جاؤ۔ یوسف نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ وہ تیرا شوہر میرا مربی ہے، اس نے مجھے کتنی اچھی طرح سے رکھا ہے۔ یاد رکھ، بے شک جو لوگ بے انصاف ہوں، محسن کش ہوں، حد سے تجاوز کرنے والے ہوں، وہ فلاح نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے ان کا ارادہ کیا اس خیال کے لیے جو اس کے دل میں تھا، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی۔ ان حالات میں شیطان کے جال سے بچنا انسان کے لیے مشکل تھا۔ دراصل یہ معاذ اللہ کا لفظ تھا جس نے بچا لیا۔ اللہ کی توفیق شامل حال ہو گئی، برہان آ گیا۔ اس طرح ہم نے ان کو بچا لیا تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ بچنے کے لیے در کی طرف بھاگنا پڑتا ہے، یہ تصور مل گیا۔ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے دروازے کی طرف بھاگے، عورت نے پیچھا کیا، اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے آگے یوسف اور پیچھے پیچھے یہ عورت۔ اس نے دامن پکڑ کر یوسف کو روکنا چاہا، اور اس طرح اس عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چاک کر ڈالا، اور دونوں نے عورت کے آقا کو دروازے پر کھڑا پایا۔ یہ محض اتفاق نہ تھا، اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ دونوں کی کیفیات خود دیکھ لے۔ چنانچہ عورت نے بات بنائی، بولی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کر لے، اس کی اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ یا تو اس کو قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا یہ خود ہی تو مجھے اپنی خواہش نفس کی طرف مائل کر رہی تھی۔ اور اس جھگڑے کے سلسلے میں عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو وہ سچی اور یہ جھوٹے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ عورت جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ بس جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا دیکھا تو بول اٹھا، بے شک عورت تو ہی مجرم ہے، یہ تمہارا ہی عورتوں والا فریب ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب غضب کا ہوتا ہے۔ اور یوسف سے مخاطب ہو کر کہا، یوسف اس بات کو جانے دو، اس کا خیال نہ کرو، اس کو معاف کر دو۔ اور عورت سے کہا کہ تو یوسف سے یا خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حمى إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن
وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا رکوع. ہر چند عزیز مصر نے درگزر سے کام لیا لیکن شدہ اس کی اطلاع عورتوں میں ہو گئی. انہوں نے چیمی گوئیاں شروع کی اور شہر میں عمرہ کی عورتوں نے کہنا شروع کیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی خواہش نفس کی طرف مائل کرنا چاہتی ہے. اس غلام کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں میں گھر کر چکی ہے. ذرا دیکھو تو عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام کے عشق میں پاگل ہو رہی ہے. کتنی شرمناک بات ہے. ہم تو اس معاملے میں اسی کو اعلانیہ غلطی پر پاتے ہیں. جب عزیز کی بیوی کے کانوں تک ان کے تان و تشنی پہنچے جن کا منشا زلیخا کی توہین اور اپنی پارسائی کا اظہار تھا تو اس نے سوچا کہ ان کو ذرا یوسف کا جمال دکھانا چاہیے تاکہ ان پر اس کی محبت کی مجبوریاں آیا. بس جب اس نے ان کی مکاری کی باتیں سنی تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل آراستہ کی اور میوے سامنے چن کر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دی کہ بے تکلف پھل تراش کر کھائے. ابھی انہوں نے پھل ہاتھوں میں لیا تھا کہ اس نے یوسف کو آواز دی اور بولی ذرا ادھر ان کے سامنے نکل آؤ. اب جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو ششتر رہ گئی اور مبہوت ہو کر پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی خدا کی پناہ یہ آدمی نہیں یہ تو کوئی بزرگ نورانی فرشتہ ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا ان کی معصومیت بزرگی اور جمال باطنی کا بھی ثبوت تھا. خود عزیز کی بیوی نے اس کی پارسائی پر شہادت دی اور اپنے جرم کا اعتراف کیا. اللہ تعالیٰ معصوموں کی اس طرح مدد فرماتا ہے. بولی یہ وہی یوسف ہے کہ جس کے واسطے تم مجھ کو طعنہ دیتی تھی اور بے شک خطا میری ہے. میں نے اس کو اپنی خواہش نفس کی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا. یہ یقیناً معصوم ہے اور اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو یقیناً میں اس کو یوں چھوڑنے والی نہیں. اسے قید کر دیا جائے گا اور بے عزت کیا جائے گا. بدنام کر کے اس کی وقت و پارسائی کو خاک میں ملا دیا جائے گا. عمرہ کی عورتوں کو یوسف سے بات کرنے کا موقع ملا. موضوع بھی زلیخا کی دلچسپی کا تھا. سبھی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی زلیخا کی محبت کبھی اس کے غیظ و غضب سے متاثر کرنا چاہا. آپ نے ان کے اس جال سے بچنے کے لیے اپنے رب ہی کا دامن رحمت پکڑ لیا اور دعا فرمائی. عرض کہ آیا میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس سے تو قید زیادہ پسند ہے. میں اس معصیت سے قید کو ترجیح دیتا ہوں لیکن مجھ کو ان کے جال سے بچا لے اور اگر تو ان کا فریب مجھ سے دور نہ کرے گا اپنی رحمت خاص سے میری دستگیری نہ فرمائے گا تو ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کے جال میں نہ پھنس جاؤں اور ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں اور عقل کھو کر نادانوں میں ہو جاؤں. بس ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول فرمائی اور عورتوں کا مکر و فریب ان سے دور فرما دیا. بے شک وہ دعاؤں کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. باوجود ہے کہ یوسف کی برات اور معصومیت کے ثبوت ہر طرح مل چکے تھے پھر بھی عام لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ خطا یوسف علیہ السلام کی تھی نہ کہ عزیز کی بیوی کی یوسف کو قید کر دینے میں مصلحت سمجھی گئی. زلیخا نے جو کہا وہ کر کے چھوڑا. اس کو شاید اب بھی یہ خیال تھا کہ قید کی سختیاں یوسف کو اپنے عزم سے متزلزل کر دیں گے لیکن نبی کا عزم توفیق الہی کی شان لیے ہوتا ہے جس میں رتی برابر فرق نہیں آتا. پھر باوجود ہے کہ وہ یوسف کی پاکی اور برات کی نشانیاں دیکھ چکے تھے ان لوگوں کی یہی مصلحت ہوئی کہ یوسف کو ایک مدت تک قید میں رکھا جائے تاکہ عوام میں یہ چرچے ختم ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا
وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5واں رکوع. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور بھی جیل خانے میں لائے گئے تھے. ان میں ایک نان بھائی اور ایک ساقی تھا. دونوں بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں ماخوذ تھے. ایک ان میں مجرم تھا اور دوسرا بے قصور. حضرت یوسف کی قید کی زندگی تزکیہ نفس اور تبلیغ میں گزرتی. عبادت اور خدمت خلق یہی ان کے دلچسپ مشغلے تھے جو قید کی مشقت میں بھی ان کی طمانیت قلب کا ذریعہ بنے رہے. آپ کے حسن ظاہری اور جمال باطنی کے علاوہ خواب کی تعبیر کا علم سب طرح کے قیدیوں کو آپ کے پاس لے آتا. آپ ان کو دین کی تعلیم دیتے اور خواب کی تعبیریں بتاتے. دوسرے الفاظ میں افراد و جماعت کو بدلتے ہوئے حالات کی خبر دیتے کہ اپنے رب کی عظمت ان کے دلوں میں قائم ہو. اور اس یوسف کے ساتھ 2 اور جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے یوسف سے کہا میں نے خواب دیکھا کہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. اے یوسف ہم کو اس کی تعبیر بتائیے کہ ہم تو آپ کو بزرگ پاتے ہیں. آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہیں. یوسف نے کہا کہ جو کھانا روز تمہارے لیے آتا ہے وہ آنے بھی نہ پائے گا کہ میں تم کو اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے بتا دوں گا. اور اس میں میری کوئی بڑائی نہیں. یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے. چاہو تو تم بھی میرے رب پر ایمان لے آؤ اور گناہوں سے توبہ کر لو. میں نے تو ان لوگوں کا دین قبول نہ کیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں. اور میں نے تو اپنے باپ داداؤں کا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کر رکھا ہے. جس کے خاندان میں اللہ کے فضل و کرم سے نبوت ہو اس کو شرک سے کیا واسطہ. ہم کو کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی شے کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. اور یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور ملت ابراہیمی کی وساطت سے عام لوگوں پر بھی جو اس خاندان نبوت کے ذریعے توحید کی نعمت حاصل کرتے یا کر سکتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ملت ابراہیمی پر چلنا تو الگ رہا، ہنوز شرک میں مبتلا ہے. خواب کی تعبیر بتانے سے قبل تبلیغ و تعلیم دین کا درس حکمت کے ساتھ جاری ہے. اے میرے قید خانے کے رفیقوں، بھلا یہ تو بتاؤ کہ کئی جدا جدا معبود اچھے یا ایک یکتا و یگانہ زبردست اللہ جس کے قبضہ تصرف میں سب کچھ ہے، جو سب پر غالب ہے، نظم و ضبط کے ساتھ کارخانے قدرت کو چلا رہا ہے. تم اللہ کو چھوڑ کر محض ان ناموں ہی کی
جن کی حقیقت کچھ نہیں، عبادت کرتے ہو تو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کا لائق عبادت ہونا کہاں سے حاصل کیا؟ ان کو کیا قدرت حاصل ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے، لیکن اکثر لوگ اپنے تعصب یا حماقت کے باعث اس سیدھی بات کو بھی نہیں سمجھتے۔ دین کی تبلیغ پر محل اور مؤثر انداز سے فرمانے کے بعد خواب کی تعبیر بتائی جا رہی ہے۔ منشا یہ تھا کہ جو ہونا ہے وہ ہوگا، کیوں نہ ایمان کے ساتھ مرو یا جیو۔ اے میرے قید خانے کے رفیقوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور دوسرا جس نے سر پر روٹیاں دیکھی ہیں وہ سولی دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ بات یوں ہی مقدر ہو چکی ہے جس کو تم دریافت کرتے تھے۔ یہ قضاء و قدر کا طے شدہ فیصلہ ہے جس میں سر منہ فرق نہ ہوگا۔ چنانچہ یہی ہوا، اور یوسف نے دونوں شخصوں میں سے جس کے متعلق یہ جانا تھا کہ وہ رہائی پائے گا، اس سے کہا کہ میرا ذکر اپنے آقا کے سامنے کرنا کہ شاید اس کو یاد آئے کہ ایک اور بھی بے گناہ قید میں پڑا ہے۔ لیکن اللہ کو یہ بات بھی منظور نہ ہوئی کہ نبی کی نظر اسباب پر ٹھہرے، پس شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف کئی سال تک قید خانے میں رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 رکوع۔ حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں 9 سال رہے۔ جس نوجوان سے فرمایا تھا کہ وہ اپنے آقا سے ان کا ذکر کرے، وہ اپنا وعدہ بھول چکا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن سے اس کا خیال بھی جاتا رہا تھا۔ اب سبب پر نہیں، مسبب پر توکل تھا کہ خود بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر دینے سے لوگ قاصر رہے، اور اب اس شخص کو خواب کی تعبیر کے تعلق سے حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، اور بادشاہ نے کہا میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی چکنی گائے ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور دوسری 7 ہی خشک۔ ایسا دارو میرے اس خواب کی تعبیر بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ ان کاہنوں اور سرداروں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ بولے یہ پریشان خواب ہیں اور ہمیں ان پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ خواب میں ایک ترتیب ہوتی ہے جس سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں، یہ پریشان بے تکے سے خیالات ہیں، ان سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔
ان کاہنوں اور ماہرین فن کی عاجزی دیکھ کر اسی نوجوان کو جس کے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی ان کی یاد آئی۔ اس نے بادشاہ سے اجازت چاہی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر دریافت کرے، اور وہ جو ان دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا چکا تھا اور ایک مدت کے بعد اسے دفتن اپنا وعدہ یاد آ گیا، بول اٹھا کہ مجھے قید خانے تک جانے دو، میں تم کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ وہ یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے یوسف صادق، اے صدق مجسم، کیونکہ آپ نے جو کہا وہی ہوا، ذرا ہم کو اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 کی سوکھی بالیاں، تاکہ میں یہ تعبیر لے کر لوگوں کے پاس جاؤں جو اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں، تاکہ ان کو آپ کی قدر و منزلت معلوم ہو۔ یوسف نے کہا، تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو پھر جب فصل کاٹو تو بجز تھوڑی مقدار کے جو کھانے کے لیے رہے باقی انہی بالیوں میں چھوڑ دینا۔ پھر اس کے بعد 7 سال سختی یعنی خوش سالی کے ہوں گے کہ اس ذخیرے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان سالوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا، سوائے اس کے جو تم بیج کے واسطے روک رکھو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی اور اس درجے میوے اور انگور وغیرہ پیدا ہوں گے کہ لوگ اس میں خوب رس نچوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ یہ بھی بتاتے گئے کہ اس زمانے میں ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تاکہ قحط سالی کی سختیوں سے بچ جائیں۔ آپ نے اپنے پیغمبرانہ اخلاق کا ثبوت یوں بھی دیا کہ اس جوان کو نہ اس کا وعدہ یاد دلایا نہ اور کوئی وعدہ لیا، بلکہ جو اس نے پوچھا تھا اس سے زیادہ ہی بتایا اور دل کھول کر بتایا۔